اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم۔ صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، عدالت نگاہ عمر ڈھونڈتی ہے، حیا ہے ادھر روح عثمان پہ قربان، شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے۔ نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج 27 ذوالحجہ کا دن ہے اور ماہ ذوالحجہ کا آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ ہمارا عنوان خلیفہ ثالث امیر المومنین جناب سیدنا حضرت عثمان غنی، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، منقبت اور ان کی شہادت پر تھا۔ تو گزشتہ ہفتے میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ ہم نے مقام اہل بیت پر گفتگو شروع کریں گے۔ تو آگے محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے، 10 محرم کا دن واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا پر بات کریں گے، لیکن دوران مطالعہ کیونکہ جب وقت گزرتا ہے روزمرہ کا یہی شعبہ ہے، لیکن تاریخیں آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں، تو میں نے یہ سوچا تھا، لیکن دوران مطالعہ آج یہ آیا کہ ماہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی امام عدل و حریت امیر المومنین جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑا عنوان کو چینج کیا کہ مقام اہل بیت بھی ہو اور جناب حضرت عمر فاروق کی یاد میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں۔ اگلے جمعہ تھوڑا ایکو کم کریں، ایکو ذرا انشاءاللہ ہم پھر اپنے اسی عنوان پر آئیں گے۔ آج کا عنوان بھی ہمارا مقام اہل بیت ہوگا، لیکن اس کا تھوڑا انداز اس طرح ہوگا کہ مقام اہل بیت جناب عمر فاروق کی نظر میں، کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے کتنی محبت، مودت، الفت، پیار رکھتے تھے، اور ان کی نظر میں
محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے، ان کی اولاد سے عمر کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، اس پر ہم چند باتیں کریں گے۔ لیکن میں آغاز کرنا چاہتا ہوں مقام اہل بیت سے، کیونکہ آج میں بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا، طبیعت بھی ذرا خراب، کیونکہ کام سلسلہ چل رہا ہے تعمیراتی، تو سارا ہفتہ بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، تو طبیعت بھی ذرا رات گڑبڑ ہوئی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ ہم نے آغاز میں ایک بات کر رہے ہیں مقام اہل بیت پر، اور مقام اہل بیت میں بھی اہل بیت کے گلدستہ اور میرے محبوب کی لخت جگر نور نظر جناب سیدہ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ اللہ نے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا شان دی تھی، کیا عظمت دی تھی، کیا مقام تھا، ان کی اللہ کے ساتھ محبت کیسی تھی، ان کی اللہ کے نام پہ سخاوت کیسی تھی، ان کی اللہ کی عبادت کیسی تھی، تلاوت کیسی تھی، انداز زندگی کیا تھا۔ اتنا وسیع و عریض عنوان ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کم و بیش کوئی 7 سال پہلے جب ہم این بلاک پارک میں جمعہ پڑھاتے تھے، وہاں پر میں نے 8 جمعے پڑھائے تھے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کی شان پر، مسلسل 8 جمعے، کہ نام کا کیا مطلب ہے، نام کا کیا انداز ہے، پھر جو تخلص تھے، القاب تھے، فاطمہ تو نام ہے، زہرا بھی ہے، بطول بھی ہے، تو یہ سارے القاب ہیں، تو ان پر ہم نے بات کی تھی۔ انشاءاللہ زندگی باقی پھر ہم بات کریں گے۔ آج صرف چند باتیں کرتے ہیں، اور مقام اہل بیت جناب عمر فاروق کی نظر میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی چوتھی اور آخری صاحبزادی ہیں، اور اللہ کے حبیب کی ان سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، اور اپنے والد ماجد جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شکل بھی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا تھی، ہم شکل بھی تھی، پھر تمام انداز بھی حضور کا تھا کہ اپنے ابا کی فوٹو کاپی تھی، اپنے ابا کو اتنا فالو کیا کہ آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا انداز گفتگو، انداز تبسم بعین ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، ان کے مشابہ تھیں سیدہ بی بی فاطمہ زہرا۔ آج سے آگے تشریف لائے ہمارے السابقون الاولون، ہمارے بڑے پرانے اور درینہ دوست بھی، بزرگ بھی، سرپرست بھی، اور آغاز میں ہمیں محبت دینے والے محترم حاجی محمد شفیق صاحب تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں، صحت والی زندگی عطا فرمائیں۔ مختصر وقت اور اہم بات، سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کی ہم شکل ہیں، اپنے ابا کی ہم شکل ہیں، اور محبت اور پیار ایسا ہے کہ جب بھی میرے محبوب کی محفل میں چھوٹی عمر میں باہر تشریف لاتی تھی تو حضور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی مزمل کی چادر فاطمہ زہرا کے قدموں میں بٹھا دیا کرتے تھے، بچھا دیا کرتے تھے، پھر فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو پکڑ کے یوں بوسہ دے کر اپنی جگہ پہ بٹھا تھے جہاں خود تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اور جب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بڑی ہوئی، پردے کا حکم آ گیا۔ اب جب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا حضور کے گھر میں تشریف لاتی تو آپ دروازے سے استقبال کرتے، حالانکہ ہم دیوار گھر تھا، دل میں کئی مرتبہ آنا جانا ہو جایا تھا، لیکن جب بھی آتی حضور تکلف فرماتے، اپنی جگہ سے خود کھڑے ہوتے، دروازے سے استقبال کرتے، ہاتھ کو پکڑتے
بوسہ دیتے، جہاں آپ خود گھر میں تشریف فرما ہوتے فاطمہ الزہرا کو پہلے بٹھاتے، خود بعد میں بیٹھا کرتے تھے۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو احترام دو، اپنی اولاد کو پیار دو، اپنی اولاد کو عزت دو تاکہ وہ تمہیں عزت عطا فرمائیں، تمہیں عزت دیں، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ اور میرے محبوب نے کر کے دکھایا، اور یہی انداز تھا سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ جب حضور تشریف لاتے فاطمہ الزہرا کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ بھی دروازے سے اپنے ابا کا استقبال کرتی، ابا کے ہاتھ کو لیتی اور ہاتھ کو بوسہ دیتی، ساتھ لے کے اسی جگہ پہ ابا کو بٹھاتی جہاں پہلے خود بیٹھا ہوا کرتی تھی۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، اور یہی سخاوت سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سخاوت ملی، صبر ملا، میرے محبوب سے صبر ملا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 10 ذو الحجہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا صبر، سیدہ بی بی ہاجرہ کا صبر، وہاں سے منتقل ہوتے 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 وہی صبر آج اکٹھا ہوا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا میں، پھر بی بی فاطمہ الزہرا سے یہی صبر چلا حسن و حسین میں، پھر کربلا کا میدان آیا تو صبر کر کے دکھایا ہے۔ آگے اگلے جماعت میں چلیں گے۔ جب بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے مفاد کے لیے یا ڈٹ جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے۔ میرے محبوب کی امت کے لیے میرے نبی کے 2 نواسے ہیں، ایک حسن ہیں ایک حسین ہیں۔ جب امت کی مفاد کا وقت آیا، امت کو انتشار سے بچانا تھا، تو حضرت امام حسن ہٹ گئے، حسین ڈٹ گئے۔ جب چونکہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ جب باری آئی حسن کی تو میدان سے ہٹ گئے اور صلح فرمائی اور بیعت کر کے بیٹھ گئے، خلافت کو چھوڑ دیا۔ امام حسن ہٹ گئے، اور جب حسین کی باری آئی اور سمجھا کہ سامنے باطل ہے، حسین نے کہا سر تو کٹ سکتا ہے پر حسین ہٹ نہیں سکتا، حسین ڈٹ جائے گا۔ ایک وقت تھا جب حسن نے حق سمجھا تھا تو ہٹ گئے تھے، حسین نے حق نہیں سمجھا تو ڈٹ گئے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے جماعت میں گفتگو ہوگی۔ حسین حسن ہٹ گئے، حسین ڈٹ گئے، اس پر ہم انشاءاللہ بیٹھ کے کبھی بات چلائیں گے اگلے جماعت میں۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سخاوت، عبادت، تلاوت، اللہ سے محبت، رات مصلی پہ ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت فرماتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ صبح اذان ہوتی ہے، بلال کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی خادمہ سے، اپنی غلام سے، اپنی نوکرانی سے، اپنی کنیز سے کہتی ہیں فاطمہ راتیں کتنی چھوٹی ہیں، راتیں کتنی چھوٹی ہیں، ابھی فاطمہ کا جی نہیں بھرا، سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ابھی یہ سردیوں کی راتیں ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا کیا فرما رہی ہیں؟ راتیں بہت چھوٹی ہیں، ابھی عبادت سے جی نہیں بھرا، ابھی نوافل سے جی نہیں بھرا، ابھی اللہ کے سامنے سجدے کرنے سے جی نہیں بھرا، صبح کی اذان پہلے ہو جاتی ہے۔ یہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، اللہ کے حبیب نے ان کا لقب رکھا زہرا، ان کا لقب رکھا بطول۔ بطول ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا
هي أشد إن ناشئة الليل هي أشد إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا اللہ کے حبیب نے بیٹی کا نام رکھا بطول. ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مگن رہنا اسے بطول کہتے ہیں. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی سخاوت بے بہا لاہور کے روشن ضمیروں مدینہ منورہ ہے، شہر مدینہ ہے. میرے محبوب کی محفل سجی ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، یاراں نال بہاراں. میرے محبوب تشریف فرما ہے. ایک بڑی عمر کے بابا جی آئے، قبیلہ بنو سلیم سے، اور میرے محبوب کو برا بلا کہنے لگے. باتیں کر رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. صحابہ بیٹھے. جب وہ بابا بس نہیں کر رہا تھا، جناب عمر نے تلوار میان سے نکالی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے ابھی سر قلم کر دوں. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا، عمر تشریف رکھے، میں سن رہا ہوں، تم بھی سنو. طاقت بھی ہے، عمر جیسا جرار بھی ہے، جن پر ہم نے آج بھی بات کرنی ہے. جناب عمر فاروق، وہ عمر جن کو آتا دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر جس کا دبدبہ، جس کا روب آج بھی موجود ہے. جناب عمر نے تلوار میان سے نکالی، لہرائی اور عرض کی، حضور اجازت دیجئے اس کا ابھی سر قلم کر دوں. عمر کے ہوتے ہوئے ہے کون جو آپ کو برا بھلا کہے؟ آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا، عمر بیٹھ جائیے، صحابہ بیٹھ جائیے، میں بھولی امت کی گردنیں کٹوانے نہیں آیا، میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت لے جانے آیا ہوں. جب اس نے دیکھا کہ حضور کا اتنا اخلاق، اتنی محبت، اتنا حوصلہ، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھنے لگا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان، اگر یہی باتیں میں اپنے سگے رشتہ داروں میں سے کسی کو کرتا، وہ میرے ساتھ یہی کرتے جو عمر کر رہا تھا. میں قربان، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. کلمہ پڑھا دیا گیا، مسلمان ہو گئے. کہنے لگے، حضور 300 افراد ہیں میرے قبیلہ بنو سلیم کے، سب سے زیادہ غریب ترین میں ہوں، نہ میرے پاس کوئی سواری ہے، نہ لباس ہے، نہ کھانا پینا ہے، میرا کوئی انتظام کر دیجئے. آپ نے فرمایا، ہاں صحابہ، تم میں کون ہے جو اسے سواری دے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا، جناب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کی، حضور میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں ہدیہ کرتا ہوں. جناب علی شیر خدا اٹھے اور اپنا امامہ مبارک اتارا، اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دیا، کہا، سر ڈھانپ دیا ہے، سواری دے دی ہے، اب پیٹ خالی ہے، بھوکے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، سلمان جاؤ، مدینہ کے جتنے مسلمان صحابیات کے گھر ہیں، صحابہ کے گھر ہیں، پتہ کرو کسی گھر میں کھانا ہو تو ان کو کھانا کھلاؤ. جناب حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف گھروں میں گئے، کہیں سے کچھ نہ ملا، کہیں سے کچھ نہ ملا، خالی واپس آئے۔ آتے آتے دل میں خیال آیا بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ جاؤں، بنت رسول کے دروازے پہ جاؤں، خاتون جنت کے دروازے پہ جاؤں۔ دستک دی مندق الباب، کون دروازے پر؟ عرض کی اماں جان میں حاضر ہوا ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ابا حضور نے بھیجا ہے، ایک سائل ہے، بھوکا ہے، کھانے کا انتظام نہیں، اگر آپ کے گھر میں کچھ ہو تو کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ اماں نے اپنی نکرانی سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا ذرا پھر نظر دوڑا، کچھ گھر میں ہو؟ دیکھا اور عرض کی کچھ نہیں۔ کہا تیسری مرتبہ کا گھر میں ذرا اور دیکھو، کچھ تو ہوگا۔ جواب ملا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اب دل میں خیال آیا کہ حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر سے کوئی سائل خالی جائے، فاطمہ کو گوارا نہیں، اور رہتی دنیا تک اغیار کہتے رہیں گے کہ در سے سائل کو خالی موڑا تھا، کیا کروں؟ اور کچھ دل میں نہ آیا۔ میں نے روایات میں پڑھا سردی کا موسم تھا، شدید سردی تھی، اور جو گرم چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اسی کو اتارا، جناب سلمان فارسی کو دیا اور کہا سلمان جاؤ شمعون یہودی کے پاس، اسے کہو نبی کی بیٹی کی چادر ہے، اس کو رکھ لو، اس کے بدلے میں جو یا آٹا کچھ دے دو، ہم نے سائل کو کھانا دینا ہے۔ حضرت سلمان دوڑے، اب میرے محبوب انتظار میں ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، سلمان کو ادھر دیر لگ رہی ہے، وہ چادر اٹھائی، دوڑ لگائی، پہنچے شمعون یہودی کے پاس اور کہا شمعون یہ چادر لے کے آیا ہوں، یہ خاتون جنت کی چادر ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی چادر ہے، ان کے لختے جگر کی چادر ہے، نور نظر کی چادر ہے، میں کہوں یہ چادر تطہیر کی چادر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ قرآن آگے بڑھا، قرآن نے شان اہل بیت پر بات کی، قرآن نے عظمت اہل بیت، مقام اہل بیت بیان کیا، اور آگے بڑھا قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اب تو خواتین کو بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے. ساؤنڈ سسٹم اسی پہلا جمعہ ہے کہ اللہ نے نیا ساؤنڈ سسٹم دیا, ہماری دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا, ورنہ ساؤنڈ سسٹم کے بغیر ہمارا بھی مسئلہ ہی ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں جنہوں نے ساؤنڈ کا انتظام کیا ہے. آپ ذرا ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ کیا, قرآن میں میرے نبی کے گھرانے کا تذکرہ کیا. شمعون کے پاس جناب سلمان کھڑے ہیں اور کہا خاتون جنت کی چادر لے کے آیا ہوں, سائل بیٹھا ہے انتظار میں, کچھ دے دیجئے تاکہ کھانا بنائے سائل کو کھلائے. شمعون نے ابھی میرے نبی کی بیٹی کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا, صرف نظر ڈالی تھی. میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ اپنی چادر میں لپیٹ کر جناب سلمان پہنچے ہوئے تھے. شمعون کی نظر بھی تطہیر کی چادر پہ نہیں پڑی تھی, صرف سنا تھا کہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے, ان کی چادر لے کے آیا ہوں, ان کی چادر لے کے آیا ہوں. شمعون کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, کہنے لگے سلمان یہ چادر بھی واپس لے لیجئے, یہ ساری دکان ان کی ہے, آپ کے نبی کی ہے, میرا کاروبار بھی ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے, سامان بھی لے جا, چادر بھی لے جا, مجھے بھی ساتھ لے جا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بھی یہ کیا ماجرا ہے, میں تو چادر لے کے آیا ہوں اور تھوڑا غلہ دے دیں, جو دے دیں, ہم سائل کا خیال کر سکیں. آپ رو رہے ہیں اور اتنے ایموشنل, یہ کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے؟ شمعون کہنے لگا میں یہودی ہوں, میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی بیٹی کے دروازے پر ایک سائل آئے گا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. حضور کی بیٹی اپنی چادر ایک یہودی کے پاس بھیجیں گی اور ان سے کچھ غلہ منگوائیں گی. وہ یہودی نہیں رہے گا, اس کی قسمت بدل جائے گی. آج میری قسمت بدل گئی, میں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بننے لگا ہوں. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی سخاوت, صبر, حوصلہ, یہی سخاوت چلی حسن و حسین میں. پھر جناب حسن و حسین وہ سخی ہیں کہ ان کے دروازے پہ کوئی آیا کبھی خالی نہیں گیا. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا, میں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی آنا ہے. حضرت امام حسین کی ایک بات سناتا ہوں, باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ. جناب حضرت امام حسین اپنے باغ میں بیٹھے ہیں اور کچھ ان کے ملازمین ہیں اور ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اتنے میں باہر سے ایک بندہ آیا مدینہ میں, اور انہوں نے کہا میرے پاس قحط سالی ہے, کچھ ہے نہیں, میں بہت غریب ہوں, میں کچھ لینے آیا ہوں تاکہ کچھ کاروبار کر سکوں. کسی نے کہا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, جاؤ سیدھا نواسہ رسول امام حسین کے پاس. وہ جب گئے باغ میں تو وہ کھانے کے لیے تیاری فرما رہے تھے. جناب امام حسین نے سلام کیا اور کہا آؤ بھائی پہلے بیٹھو کھانا کھاؤ. کھانا کھلایا, پھر تالاب میں ہاتھ دھونے کے لیے گئے تو وہ بھی ساتھ پیچھے پہنچا اور کہنے لگا حضور میرے حالات ایسے ہیں, میں کچھ لینے آیا ہوں, کچھ میں لے جاؤں تاکہ میں کاروبار کر سکوں. سخاوت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی. آؤ ذرا دیکھو امام حسین میں نہ پوچھا تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, نہ کوئی ویریفیکیشن. آج ہم 10 روپے کسی کو دے تو بڑی ویریفیکیشن کرتے ہیں, جو جی تو ایڈا وڈا ہو گیا تو کم نہیں کر سکتا, تو بھیک مانگ رہے ہیں, کتنی باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن آؤ حضرت امام حسین کو دیکھو, انہوں نے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے, کہاں سے آیا, انہوں نے کہا سامنے وہ جو کمرہ ہے
اس کے اندر کھجور بھری ہوئی ہے اور وہ سامنے اونٹنیاں کھڑی ہیں، ایک اونٹنی پکڑ لو اور اس میں کھجور جتنی دل کرتا ہے اٹھا لو، یہ سارا ہی تیرا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں بھری اور لے گیا اور اپنا کاروبار کیا، میرا نظام چلا۔ یہ ایک مثال ہے سخاوت کی۔ آؤ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اور صحابہ میں محبت پیار آج تو کچھ بدبختوں نے الگ کر دیا، صحابہ سے دل میں بغض رکھنا شروع کر دیا۔ آؤ ذرا دیکھو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں میں محبت دیکھیں، پیار دیکھیں۔ جناب عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں، آپ نے ایک دن جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حسین بڑا عرصہ ہو گیا ملنے نہیں آتے، دل اداس ہے، ہم تو پھنس گئے اپنے حکومت کے سلسلے میں، آپ تو آیا کریں ملنے کے لیے۔ جناب امام حسین نے عرض کی ضرور حاضری دوں گا۔ ایک دن جناب حسین جا رہے ہیں، جاتے جاتے دل میں خیال آیا کہ عمر فاروق سے ملتا جاؤں، ملنے کے لیے دروازے پہ آئے، کیا دیکھا جناب عبداللہ بن عمر، جناب عمر کے بیٹے باہر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جناب امام حسین نے کہا اندر جانا ہے، کہا مجھے بھی اجازت نہیں ہوئی، آپ کو پتہ نہیں اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے تو اجازت نہیں ملی۔ جناب امام حسین واپس روانہ ہو گئے۔ کچھ دن بعد پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، کہا حسین آتے نہیں، میں نے تو بلایا بھی تھا آپ آئے نہیں۔ جناب امام حسین نے عرض کی امیر المومنین میں تو آیا تھا پر آپ کے بیٹے باہر کھڑے تھے، کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، شاید آپ کو ملے نہ ملے، اندر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، میں واپس چلا گیا، بتایا نہیں۔ جناب عمر کے آنسو روا ہو گئے اور فرمایا حسین میں عمر کیا ہوں، میں تو 5 اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل پہ سلطنت ہے، حکومت ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے نانا کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ عبداللہ آپ کے سامنے کیا مقام رکھتا ہے، وہ تو میرا بیٹا تھا، آئے نہ آئے آپ تو ابن رسول ہیں، آپ تو نواسہ رسول ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جب آیا کریں سیدھے میرے پاس آ جایا کریں۔ آج کچھ لوگوں نے ایسے ہی درمیان میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر دی کہ جی صحابہ الگ ہیں اہل بیت الگ ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں۔ جناب عمر فاروق کی محبت تو دیکھیں، اہل بیت کا مقام عمر فاروق کی نظر میں مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت جب آیا، جناب حضرت عمر فاروق کا انداز تھا جب بھی مال غنیمت آتا سب سے پہلے شہزادوں کو بلاتے، جناب امام حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے جب بلایا تو دونوں شہزادے آئے، فرمایا 1000 درہم حسن کو دے دیں، 1000 درہم حسین کو دے دیں۔ اتنے میں جناب حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے، ابا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو 500 درہم دے دیں۔ تو جب 500 درہم ملا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ابا جان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جنگ لڑتا آ رہا ہوں، ہر غزوے میں گیا ہوں، میری عمر بھی ہے، تجربہ بھی ہے، خدمت بھی ہے، محنت بھی ہے، مجھے 500 درہم اور جناب حضرت امام حسن ابھی بچے ہیں، ان کو 1000 درہم۔ میں صرف اپنے نالج کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں؟ بس جناب عبداللہ بن عمر کا یہ کہنا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے، چہرہ انور سرخ ہوا اور آپ نے فرمایا عبداللہ تو میرا بیٹا ہو کر
حسن و حسین سے مقابلے کی سوچ رہا ہے؟ اگر تو بھی چاہتا ہے کہ مجھے اتنا مقام ملے، جاؤ پھر حسین جیسی ماں لے کے آ، حسین کے ابا جیسا ابا لے کے آ، حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آ، حسین کی نانی جیسی نانی لے کے آ، حسین کے چچا جیسا چچا لے کے آ، حسین کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ، پھر میں سمجھوں کہ تیرا مقام حسین کے برابر ہو۔ نانا عبداللہ کبھی نہ سوچنا، حسین کا چچا جعفر ہے، حسین کا ابا علی شیر خدا ہے، حسین کی اماں خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے، حسین کی خالہ زینب ام کلثوم رقیہ ہیں، حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں۔ جب تو ان رشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر تو نے سوچا کیوں، سوال ہی کیوں کیا کہ حسن و حسین کو اتنا دیا، مجھے اتنا دیا، تو میرا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر کی نظر میں مقام اہل بیت۔ گمراہ کر رہے ہیں لوگ امت مسلمہ کو، پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں، شیر و شکر ہیں صحابہ اور اہل بیت۔ یہ ایک آنکھ اہل بیت کی ہے تو دوسری آنکھ صحابہ کی ہے، دونوں آنکھیں کھولیں گے تو ہمیں کہیں گے یہ لوگ یہ ٹھیک ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کی ایک آنکھ خراب ہو، ہم اسے کانا کہتے ہیں، اسے بھینگا کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں۔ صحابہ بھی آنکھوں کے نور ہیں، اہل بیت بھی آنکھوں کے دور ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں۔ اہل بیت میرے نبی کا گھرانہ ہے، صحابہ میرے نبی کے غلام ہیں جو گردنیں پیش کر رہے ہیں، مال پیش کر رہے ہیں، اولاد پیش کر رہے ہیں، وطن چمن چھوڑ رہے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق امام عدل و حریت، 22 لاکھ مربع میل کے والی سلطنت، اور کیا فرماتے ہیں، دریائے فرات پر اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ یہ عمر ہیں، عدل کیا، انصاف کیا، اور اس عدل پہ جب زلزلہ آیا تو درہ زمین پہ مارا اور فرمایا اسکت، رک جا۔ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ تو کانپ رہی ہے۔ زلزلہ رکا، علماء فرماتے ہیں تا قیامت مدینہ میں دوبارہ زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ عمر کے ایک کوڑے کا مقام ہے، ایک درے کا مقام ہے۔ عمر خط لکھتے ہیں، دریائے نیل چلتا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ سارے دریا خشک ہو سکتے ہیں، دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوگا۔ یہ عمر کا مقام ہے۔ یکم محرم الحرام فجر کی نماز میں آپ کھڑے ہیں اور ایک بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی آگ کا پجاری آیا اور اس نے پیدر پہ خنجر کے وار کیے، آپ گرے۔ آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے چند دن پہلے ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جمعہ میں تو ہماری مسجد میں رونق ہوتی ہے، باقی نمازوں میں تو نمازی نہیں ہوتے، ہمارے مدرسے کے بچے نہ ہوں تو مسجد میں رونق بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے واعظ کا اثر اتنا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں میں بھی گناہ گار ہوں، پر ہم سب مل کر سوچیں کہ جمعہ میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں نہیں ہوتے، اس کے علاوہ ہمیں سر درد ہو جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آؤ جناب عمر فاروق کو دیکھو، خاک و خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں میرے نبی کے مصلی پر۔ صحابہ سے کہا نماز نہیں چھوڑنی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا اور فرمایا میری جان کی پرواہ نہیں کرنی، پہلے نماز پوری کی جائے۔ نماز توڑنے کا موقع تھا تو اس وقت تھا جب امام عدل و حریت پہ خنجر کے وار لگ چکے تھے اور تڑپ رہے تھے حضرت عمر فاروق۔ نماز اس وقت نہیں توڑی، اور نماز اگر چھوڑنے کا وقت آتا، میں کہتا ہوں میری نظر میں نماز توڑنے کی ضرورت ہوتی تو تب ہوتی جب عمر شہید ہو رہے تھے، نماز چھوڑنے کی ضرورت ہوتی تو تب چھوڑی جاتی جب حسین شہید ہو رہے تھے۔ نہ حسین کے شہادت کے وقت نماز چھوڑی گئی، نہ عمر کی شہادت کے وقت نماز توڑی گئی۔ یہاں بھی نماز پوری ہوئی، وہاں بھی نماز پوری ہوئی۔ جناب عمر فاروق کو گھر لایا گیا،
چونکہ میرا وقت اوپر ہو رہا ہے میں بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ جناب عمر فاروق نے اماں عائشہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا یہ نہیں کہنا امیر المومنین عمر کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہنا اماں جان آپ کا بیٹا عمر ریکویسٹ کرتا ہے کہ حضور کی معیت میں روضہ رسول میں دفن ہونے کی جگہ چاہیے۔ اماں عائشہ رو رہی تھی زاروں قطار۔ آپ نے فرمایا مدینے والوں، آج عمر کے بچے یتیم نہیں ہوئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جب تیری شہادت ہوگی میرا اسلام یتیم ہو جائے گا۔ آج اسلام یتیم ہو گیا، آج مدینہ یتیم ہو گیا ہے۔ فرمایا اماں عائشہ نے عبداللہ جاؤ اپنے ابا سے کہو میں خوشی سے اپنی جگہ آپ کو دیتی ہوں، آپ وہیں دفن ہو جائیے۔ جناب عمر نے فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے میں موجود ہوں، میری شرم کی وجہ سے اماں عائشہ نے جواب نہ دیا ہو، جب میری روح پرواز ہو جائے ایک دفعہ پھر اماں کے پاس جانا۔ پھر گئے، اماں عائشہ نے فرمایا میں نے کھلے دل سے اجازت دی ہے۔ جناب عمر کو حضور کے روضہ اطہر میں دفن کیا گیا۔ جب یہ تدفین ہو رہی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے کندھوں پر اس طرح کونیاں رکھ کے ایک شخص آیا اور اس نے کہا عمر میرا وجدان، میرا ایمان، میری محبت یہ کہتی تھی جہاں حضور ہیں، جہاں ابو بکر ہیں وہاں عمر ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اور میں نے مڑ کے دیکھا تو علی شیر خدا تھے۔ آج کا کوئی بندہ بیٹھ کر کہے کہ علی اور عمر میں کوئی مسئلہ تھا، آؤ علی کہہ رہے ہیں عمر میرا ایمان کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے جہاں ابو بکر حضور ہیں، ابو بکر ہیں وہاں عمر ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم مقام اہل بیت جناب حضرت امام حسن و حسین پر بات کریں گے۔ جو میرے بھائی دیر سے آئے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم سب غلام اہل بیت ہیں، ہم سب غلام صحابہ ہیں۔ جمعہ والے دن تھوڑا وقت نکال لیا کریں، ذرا پہلے تشریف لایا کریں۔ انشاءاللہ محرم الحرام، واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا اور میرے نبی کے نواسے کا صبر، حوصلہ اور شجاعت اور استقامت، اس پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، ذرا وقت نکال کے آئیں گے۔ صفحے 2